हुकूमत का 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर पूरे होने का दावा। तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट इजलास कुछ देर बाद दोबारा होगा। सेनेट का सुबह शुरू होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। हुकूमत ने आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश ना की। अराकीन तकारीर करते रहे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक मुश्तरका कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। कमेटी ने तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। वजीर आजम के लिए फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस। राना सनाउल्लाह ने कहा 65 का नंबर हमारे पास है। नंबर गेम कुछ देर में मालूम हो जाएगी। कामयाबी अभी कुछ देर में नजर आएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा मुशावरत में थोड़ा वक्त लगता है। 26वीं तरमीम में शाम को जाकर वोटिंग हुई थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारे नंबर पूरे हैं। चाहते थे कि इत्तेफाक राय के साथ तरमीम आए। इरफान सिद्दीकी बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। अल्लाह करे तरमीम आज ही सेनेट से मंजूर हो जाए। सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 64 का नंबर दरकार। पीपल्स पार्टी के 26 सेनेटर्स, मुस्लिम लीग नून के 20 सेनेटर्स, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 4, MQM 3, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की एक सेनेटर हैं। 6 आज़ाद सेनेटर्स की भी हुकूमत को हिमायत हासिल। हुकूमत को ANP के भी 3 वोट्स मिलने का यकीन। इरफान सिद्दीकी बीमारी के बायस ऐवान में नहीं आए। वजीर इतलात अता तारड़ ने कहा किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। वोट पूरे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं। वजीर आजम के इस्तिस्ना न लेने के फैसले पर कमेटी से वो शिक वापस ले ली गई। वजीर आजम समझते हैं कि वो जवाबदेह हैं। दुनिया भर में आईनी अदालतों का तस्वर मौजूद है। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा। वजीर आजम से वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह और वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। JUI का आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा हम तरमीम की हिमायत नहीं कर सकते। ये तरीकाकार गलत, तरमीम भी गलत है। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हमें हर चीज पर एतराज है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाजत नहीं दी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान बांग्लादेश के दौरे पर रवाना हो गए। नेशनल पार्टी का 27वीं तरमीम के लिए वोट न देने का फैसला बरकरार। कहा वजीर आला और वफाकी वज़रा ने डॉक्टर अब्दुल मालिक से हिमायत मांगी। वफ्द के जाने के बाद पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में तरमीम की मुखालफत करने का फैसला बरकरार रखा गया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा 27वीं तरमीम मंजूर हो गई। हम जमहूरी रिवायतें पूरी करने आए हैं। अब इस बात में दम नहीं रहा। 28वीं तरमीम की तैयारी करें। तरमीम मुल्क की जरूरत है। इससे हमारा दिफा मजबूत होगा। अस्करी क़यादत हमारी डिफेंस लाइन है। हम उसे जितना मजबूत करना चाहते हैं उससे ज्यादा करेंगे। कोई कमी पेशी होगी तो वो भी पूरी करेंगे। प्रोपेगेंडा और एहतजाज करने वालों की राय की परवाह नहीं। फैसल वावडा तरमीम की मंजूरी से पहले मिठाई ले आए। एमल वली खान ने कहा एहतिसाब से बालातर किसी को भी नहीं होना चाहिए। फख्र है कि हमारे वजीर आजम अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करते हैं। सदर पाकिस्तान को पार्लियामेंट कोई इस्तिस्ना देती है तो चलो अच्छी बात है। सेनेट इजलास से पहले वजीर आजम की जानिब से हुकूमती इत्तेहादी अराकीन के लिए नाश्ते का एहतमाम। हलवा पूरी, चन्ने, पराठे और ऑमलेट से तवाज़ो। चाय, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स भी पेश की गई। नाश्ते में हमने पराठे खाए, हलवा खाया, हलवे के साथ हमने अपने जलवे भी दिखाए। जलवे के बाद अब जाकर तरमीम में दस्तखत। नमक खाया तो नमक किलाली करनी है भाई। हलवा था, बड़े बड़े क्रोसेंट थे, बहुत सी चीज़ें थी। इतनी थी कि हम सेर हासिल पेट भर गए और अभी दिल दोबारा चाह रहा है दोबारा खाए, मगर अब घंटियाँ बज रही हैं। बच्चों की तरह जाकर हमने वोट देना है। नमक खाया है, नमक हलाली करेंगे। सेनेटर दिनेश कुमार का नाश्ते पर दिलचस्प तबसरा। कहा नाश्ते में हमने पराठे खाए, हलवा खाया, साथ अपने जलवे दिखाए। जमात इस्लामी ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया।
حافظ نعیم الرحمان نے کہا کسی بھی شخص کو عدالتی استثنا دینے کے حق میں نہیں، عہدے کے دوران بھی کسی کو کوئی استثنا نہیں ملنا چاہیے۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کی گئی، رہی صحیح کسر 27ویں ترمیم میں پوری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا معیشت کو کیش لیس کرنے کے لیے جاری اقدامات کا معاشی ترقی میں کلیدی کردار ہوگا۔ پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے، پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ کیش لیس معیشت کے جاری اقدامات پر جائزہ اجلاس، کہا کیش لیس معیشت کے ذریعے گورننس کی بہتری اور کرپشن میں خطرہ خواہ کمی آئے گی۔ اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو وفاقی آئینی عدالت کو بھجوا دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ایک کیس کے دوران دلچسپ ریمارکس، کہا ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں یہاں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہکہے گونج اٹھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا موجودہ پارلیمنٹ فی الحال 27ویں آئینی ترمیم میں مصروف ہے، لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ ہونے سے نظام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ بلدیاتی الیکشن سے متعلق مسلسل عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جنہوں نے خود ایک دن میں الیکشن کا فیصلہ دیا، پھر ڈویژن بینچ میں بیٹھ کر فیصلہ معطل کر دیا۔ حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک شخص 2 عہدے رکھے، باقی کسی کا خیال نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو، وہ اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین کی حفاظت کر سکتا ہے، اگر افغانستان سے کوئی دہشت گردی ہوئی تو ہم رد عمل کریں گے، بھارت کے ساتھ کشیدگی ہی کشیدگی ہے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس میں سردار تنویر الیاس کے وارنٹ گرفتاری جاری، سیشن کورٹ اسلام آباد کا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں گھر میں سلنڈر دھماکے، پہلی منزل گر گئی، 3 افراد جاں بحق، 7 افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ڈرائیور نے مبینہ طور پر نشے کی حالت میں گاڑی فٹ پاتھ پر سوئے افراد پر چڑھا دی، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی کار ڈرائیور زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج، پولیس نے گرفتار کیا۔ لاہور کا دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں دوسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 250 پوائنٹس کے قریب، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی فضائی آلودگی اسموگ کے باعث سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عالمی کانفرنس COP30 میں شرکت کے لیے برازیل میں موجود۔ وزیر اعلیٰ آج پاکستان پیویلین کا افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کانفرنس کے دوران ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیاں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کا اپنا ویژن پیش کریں گی۔ کراچی میں K4 پروجیکٹ کے تحت یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن بچھانے کا کام شروع۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کے عوام کو صاف اور وافر پانی کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پانی کی لائن پہلے بچھانے سے روڈ کو دوبارہ کھودنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سے پہر ہوگا، 15 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا، وقفہ سوالات کی کارروائی ہوگی، 27ویں ترمیم ایجنڈے میں شامل نہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,61,000 پوائنٹس کی سطح سے اوپر۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا، قیمت 280 روپے 80 پیسے ہو گئی۔ فی تولہ سونا 7,400 روپے مہنگا، قیمت 4,29,862 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,68,530 روپے کا ہو گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، چہرے کو ڈھانپنے غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل کی سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ گاڑیوں کے کالے شیشے اور اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت پابندی 30 نومبر تک لگائی گئی۔ راولپنڈی میں 4 روز بعد
نان بائیوں نے ہڑتال ختم کر دی. ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں کے بعد روٹی کی پرانی قیمت بحال. نان بائی ایسوسی ایشن نے آٹا مہنگا ہونے پر روٹی کی قیمت 20 روپے کرنے کا مطالبہ کیا. معروف ادیبہ، اسکالر اور انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر عارفہ زہرا لاہور میں انتقال کر گئیں. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں بطور پرنسپل تعینات رہیں. مختلف تعلیمی اداروں میں تدریسی فرائض بھی سر انجام دیے. امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر کی ایڈیٹنگ تنازع نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو ہلا کر رکھ دیا. بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں ٹرمپ کی تقریر کو غلط دکھانے پر ڈائریکٹر جنرل اور سی ای او مستعفی. ڈاکیومنٹری میں ٹرمپ کو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے ہوئے دکھایا گیا. ٹرمپ نے دی ٹیلی گراف کا شکریہ ادا کیا. وائٹ ہاؤس نے بی بی سی کو پروپیگنڈا مشین کہا. بھارت سکھ رہنماؤں کے قتل میں ملوث بلومبرگ کی ڈاکیومنٹری جاری. کینیڈا میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کیا گیا. امریکہ میں ہردیپ سنگھ کے قریبی دوست کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی. امریکہ اور کینیڈا کی حکومتوں کے مطابق ان دونوں واقعات میں بھارتی حکومت ملوث تھی. ڈاکیومنٹری کے مطابق مشترکہ تحقیقات میں سکھوں کے قتل میں بھارتی حکومت اور راک کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے. اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں. جنگ بندی کے اطلاق سے اب تک 240 سے زائد فلسطینی شہید. غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 69,000 سے بڑھ گئی. مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی جارحیت قابض فورسز اور آباد کار 2 ماہ میں فلسطینیوں پر 126 سے زائد حملے کر چکے. حماس نے مزید ایک یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی. عالمی ادارہ صحت کا زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے باہر منتقل کرنے کے لیے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ. تھائی لینڈ اور ملیشیا کی سرحد کے قریب کشتی ڈوبنے کا واقعہ. ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی، 13 کو بچا لیا گیا. سینکڑوں تاحال لاپتہ. کشتی مبینہ طور پر ملیشیا کے سیاحتی جزیرے کے قریب ڈوبی. دبئی کی معیشت میں 6 ماہ کے دوران 4.4% اضافہ ہوا. جی ڈی پی 241 ارب درہم تک پہنچ گئی. 2025 کی دوسری سہ ماہی میں 4.7% ترقی ریکارڈ کی گئی. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 431 ارب درہم کی سرمایہ کاری کی گئی. 1 کروڑ 25 لاکھ سے زائد غیر ملکی سیاح دبئی آئے. تہران میں خشک سالی پانی کی راشن بندی کا فیصلہ. مقامی حکام کے مطابق ایران کے نصف صوبوں میں مہینوں سے ایک بھی بارش نہیں ہوئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا کہ اگر سال کے اختتام سے پہلے بارش نہ ہوئی تو تہران کو خالی کرانا پڑ سکتا ہے. امریکی ریاست ہوائی کے جزیرے پر واقع دنیا کا خطرناک ترین آتش فشاں پھٹ پڑا. آتش فشاں سے کئی فٹ اونچا لاوا نکلنے لگا. امریکی ویزے کے لیے صحت مند ہونا بھی ضروری. نیا حکم نامہ جاری. اگر درخواست دہندہ موٹاپے کا شکار ہے یا ذیابیطس، دل، پھیپھڑوں یا ذہنی امراض میں مبتلا ہے تو ویزا درخواست مسترد ہو سکتی ہے. اگر ویزا افسر سمجھے کہ علاج کے اخراجات امریکی وسائل پر بوجھ ڈال سکتے ہیں تو ویزا لگنے میں مشکل ہوگی. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز کل سے ہوگا. سری لنکن ٹیم کی راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. پاکستانی ٹیم آج بھی آرام کرے گی. دونوں ٹیمز کے کپتان شام 5:15 بجے پریس کانفرنس کریں گے. بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان جہاں آرا عالم کی ہراسانی کے الزامات کی تحقیقات شروع. کمیٹی 15 روز میں مکمل رپورٹ پیش کرے گی. جہاں آرا نے 2022 میں سابق اور موجودہ افسران پر الزامات لگائے تھے. پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی نے لیورپول کی 1 نہ چلنے دی. 3-0 سے میدان مار لیا. لا لیگا میں بارسلونا کا چوکا حریف کلب کو 4-2 سے پچھاڑ دیا. فرینچ لیگ میں دفاعی چیمپئن پی ایس جی کی فتح. حریف کلب کو 3-2 سے ہرا دیا. ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑا. سعودی عرب میں حائل انٹرنیشنل عربین ہارس بیوٹی چیمپئن شپ. شرکا خوبصورت گھوڑوں کو دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے. گورنر حائل نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے.